کس کے سر سجے گا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کا تاج؟ فیصلہ ہوگا آج۔ تحریک انصاف کی اسٹریٹجک کمیٹی بنی گالہ میں سر جوڑ بیٹھی، وزارت اعلیٰ کے لیے ناموں کا اعلان متوقع۔ کپتان کی ٹیم میں ایک اور رکن اسمبلی کا اضافہ، پی پی 124 سے تیمور بھٹی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ پی ٹی آئی نے پنجاب میں 187 کا ہدف عبور کر لیا۔ کپتان کی 9 منتخب آزاد ارکان کو الیکشن کمیشن میں لیٹر جمع کرانے کی ہدایت۔ الیکشن میں اخراجات کی تفصیل جمع کرائیں، کامیابی کا نوٹیفیکیشن لے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا، اخراجات کی تفصیلات جمع نہ کرانے والے 9 منتخب ارکان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کا اعلان۔ سپریم کورٹ میں بھی ایک عرضداشت میں نے یہاں کے مکینوں کے دستخط لے کر جمع کرا دی ہے کہ ہمیں ٹائم دے نئی حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کا، ہمیں ٹائم دے ریویو پٹیشن ڈالنے کا، ہمیں ٹائم دے کہ ہمیں بھی سنا جائے۔ یہ 3 باتیں ہم نے ڈال دی۔ کراچی کے سرکاری کوارٹرز خالی کرانے کا معاملہ، فاروق ستار نے اعلیٰ عدلیہ سے مہلت مانگ لی۔ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن ایک درخواست ایم کیو ایم نے بھی ڈالی ہوئی ہے، معاملے پر نئی حکومت سے بات کرنے کی مہلت دی جائے۔ بہت سی جگہ ہمارے ایجنٹس کو مار کے باہر نکال دیا گیا، جو خاص طور پہ گولاچی میں ہوا ہے کہ جہاں ہمارے ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا اور اس کے بعد ان لوگوں کو فارم 45 کو اچھے 50% ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نہیں دیے گئے۔ پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کر ٹھپے لگائے گئے، فارم 45 بھی نہیں دیا گیا۔ فہمیدہ مرزا کا شکوہ، ٹھپا لگا بیلٹ پیپر بھی صحافیوں کو دکھا دیا، الیکشن کمیشن کو بیکار ادارہ قرار دے دیا۔ نیب کا یوسف رضا گیلانی کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری دے دی۔ سابق وزیر اعظم پر اشتہاری مہم کے ٹھیکے میں قومی خزانے کو 12 کروڑ کا نقصان پہنچانے کا الزام۔ سندھ کے سابق وزیر اویس ٹپی کے خلاف بھی تحقیقات ہوگی۔ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکینڈل کی تحقیقات، نیب لاہور نے شہباز شریف کو 20 اگست کو طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے گھر نوٹس بھجوا دیا گیا۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف کوششیں جاری رکھی جائیں، آرمی چیف کی کور کمانڈرز کانفرنس میں ہدایت۔ خطے کی سیکیورٹی پر غور، افغانستان سے فوجی تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ الیکشن کمیشن کی مدد پر آرمی الیکشن سپورٹ سینٹر کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ پر پختونخوا کا کپتان اور کون بنے گا پنجاب کا سلطان؟ دونوں صوبوں کی وزرائے اعلیٰ کے ناموں پر غور کے لیے تحریک انصاف کی اسٹریٹجک کمیٹی کا اجلاس بنی گالہ میں جاری تھا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اجلاس اس وقت بھی ہو رہا ہے۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کر رہے ہیں، جبکہ چاروں صوبوں اور مرکزی قیادت شریک ہے۔ اجلاس سے وزارت اعلیٰ کے لیے ناموں کا اعلان متوقع ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز آصف نوید سے۔ آصف نوید، بتائیے گا آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے اس اجلاس کی؟ دیکھیں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جب سے انتخابات کے نتائج اس کے بعد سے ہی گٹھ جوڑ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی ایک اہم ترین بیٹھک عمران خان کی رہائش گاہ پر جاری ہے، جہاں پر پاکستان بھر سے جو اعلیٰ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اس وقت اندر موجود ہے۔ اور جہاں تک کے پی کی حکومت کی بات ہے، جہاں سے 2 امیدواروں کے نام سامنے آ رہے تھے، پرویز خٹک اور عاطف خان، وہ بھی اندر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کی اعلیٰ قیادت ہے وہ بھی موجود ہے۔ اور آج کبھی امکان ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت ہے وہ آج اس کہ پنجاب اور کے پی کے حوالے سے کچھ ناموں کا بھی اعلان کرے گی، اور کابینہ کے لیے جو ناموں کو دے رہا ہے ان کا بھی اعلان کر دے گی۔ اور اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کسی نہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی تاکہ معاملات کو جلد از جلد آگے کی جانب بڑھایا جائے۔ آج بھی جیسا کہ دن بھر ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا، آج ایک فیصل آباد سے ایم این اے اور جھنگ سے 2 ایم پی ایز نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے ملاقات کی اور اپنی شمولیت کا اعلان کیا اور غیر مشروط شمولیت کا اعلان کیا۔ یہی سلسلہ گزشتہ روز بھی اسی طرح جاری رہا۔ آج جو ہے ہائی کمشنر برطانوی، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے ملاقات کی، انہوں نے مبارکبادیں دی اور ان کو تہنیتی پیغام پہنچایا۔ تو یہ سارے اس وقت بھی جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور پنجاب اور کے پی کے وزرائے اعلیٰ کا انتخاب کا سلسلہ بھی مکمل نہیں
उस पर भी गुफ्तगू जारी है। बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ ने 187 का हदफ अबूर कर लिया। एक 187 अरकान की हिमायत मिल गई। तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तैयार। पंजाब हुकूमत की तश्कील के लिए 10 अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होते ही सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया जाएगा। मुस्लिम लीग नवाज आजाद उम्मीदवारों की हिमायत हासिल करने में नाकाम हो रही है, जबकि हमजा शहबाज का कहना है कि वो हुकूमत बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। हम आखिरी दिन तक इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश करेंगे कि अवाम ने जो अख्तियार मुस्लिम लीग नून को दिया है कि मुस्लिम लीग नून सूबे में अपनी हुकूमत बनाए। मुस्लिम लीग नून की टूट फूट का खदशा भी सबर मंडला रहा है और सीनियर अरकान को मुमकिन फॉरवर्ड ब्लॉक पर नजर रखने की हिदायत जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान अखराजात की तफसील जमा न कराने वाले 9 मुंतखब अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9 मुंतखब अरकान को अखराजात की तफसील जमा कराने की हिदायत की गई थी, मगर अभी तक किसी उम्मीदवार ने हिदायत पर अमल दरामद नहीं किया। मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन फॉर्म 49 वसूल कर रहा है। उम्मीदवारों को असल फॉर्म जमा कराना होगा, कोई कॉपी वसूल नहीं की जाएगी। हुक्काम का कहना है कि अब तक 80% से ज्यादा फॉर्म वसूल किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अखराजात की तफसीलात जमा कराने तक कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। और एमक्यूएम रहनुमाओं की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है और एनआरओ के तहत खत्म होने वाले हजारों मुकदमात की दोबारा समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। एमक्यूएम के सर पर एक और तलवार। 7,793 मुकदमात की दोबारा समाअत के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार के मुताबिक एनआरओ के तहत दर्ज मुकदमात खत्म करने से 8,041 मुबैना मुल्जिमान को फायदा पहुंचा। मुरादा बानी के खिलाफ 31 कत्ल, 11 अगवा और 72 लाउड स्पीकर एक्ट समेत संगीन नौयत के मुकदमात खत्म किए गए। साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद, डॉक्टर फारूक सत्तार, वसीम अख्तर, बाबर गौरी समेत दीगर के खिलाफ मुकदमात का भी खात्मा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में एनआरओ को कालअदम करार दे दिया था, लेकिन अब तक मुत्तहदा रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात शुरू नहीं किए गए। फारूक सत्तार, वसीम अख्तर और दीगर मुल्क से फरार होने का खदशा है। एमक्यूएम रहनुमाओं का नाम ECL में शामिल किया जाएगा। बाबर गौरी समेत दीगर को इंटरपोल के जरिए वापस लाया जाए। दरखास्त में वफाकी और सूबाई हुकूमत, IG सिंध और दीगर को फरीक बनाया गया है। चीफ जस्टिस ने मुस्तफ़ा कमाल की कराची में हल्का से मुतालिक दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। तातीलात के बाद दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म भी दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई, हर फोरम पर धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इसको नहीं मानते, मेरे सामने, मेरे पोलिंग एजेंट्स के सामने डब्बे खुलते, उसको गिना जाता, सारे वोट हमारे खिलाफ निकलते, हम उसको मानते। लेकिन यहाँ पर बददियानती हुई है, सब लोगों को इस चीज का पता है। हम तमाम कानूनी, आईनी, जमहूरी हक अपना हम अपना अदा करेंगे। हम इसको जो है वो एक्सरसाइज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो है वो जहां जिस जगह पे जो कानूनी हमारे पास चारा जोई है, हमारे वकला हैं, हमारे पास फोरम है पूरा, हम वो काम करेंगे, एतराज़ात दाखिल करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इलेक्शन लड़ा और सरकारी क्वार्टर्स में रहने वालों से वादे किए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आँखों पर, लेकिन हम समझते हैं कि एक दरख्वास्त हमने भी सुप्रीम कोर्ट में डाली है कि हमें भी इस सिलसिले में नई हुकूमत से बात करने की मोहलत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी एक अर्जदाश्त मैंने यहाँ के मकीनों के दस्तखत लेकर जमा करा दी है कि हमें टाइम दे नई हुकूमत के साथ बातचीत करने का, हमें टाइम दे रिव्यू पिटीशन डालने का, हमें टाइम दे कि हमें भी सुना जाए। ये 3-4 बातें हमने डाल दी हैं और उस पर भी मुझे उम्मीद है
کہ جو اعلیٰ انتظامیہ ہے وہ کہیں نہ کہیں تعاون کرے گی اور یہ موقع مل جائے گا کہ بس نئی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کرے. تو سپریم کورٹ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ کس کے لیے فیصلہ دے, وفاقی حکومت, تاکہ کوارٹر خالی اور نئے لوگوں کو دیے جائیں. اگر وفاقی حکومت یہ فیصلہ کرتی کہ نہیں انہی کو بسایا جائے گا تو میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. بڑی خبر دیں آپ کو کہ دوہری شہریت کیس میں چیف جسٹس آخر نثار نے ریمارکس دیے کہ راحل شریف اور شجاع پاشا کیسے ملک سے باہر چلے گئے. ان کے پاس حساس معلومات ہیں, ملک نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. چیف جسٹس نے پوچھا کہ جنرل پاشا کو کس نے اجازت دی کہ 2 سال کا عرصہ پورا کیے بغیر دوسرے ملک میں خدمات سر انجام دیں. سیکرٹری دفاع نے جواب دیا کہ NOC حکومت نے جاری کیے. چیف جسٹس نے کہا دیکھ لیں گے کہ حکومت نے کیسے ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی. سپریم کورٹ نے سیکرٹری دفاع سے تحریری جواب طلب کر لیا. سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے انتخابی مہم کے دوران غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے پر الیکشن کمیشن سے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے. الیکشن کمیشن پرویز خٹک کے خلاف نوٹس کا فیصلہ 9 اگست کو سنائے گا. انتخابی مہم کے دوران سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کا جارحانہ انداز. الیکشن کمیشن کے نوٹس پر پرویز خٹک نے وکیل کے ذریعے تحریری معافی نامہ جمع کرا دیا. چیف الیکشن کمشنر سردار رضا کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن کے سامنے تحریری معافی نامہ جمع کراتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ پرویز خٹک نے بیان غیر اختیاری طور پر دیا. وہ اپنے الفاظ پر شرمندہ اور غیر مشروط معافی مانگتے ہیں, جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ اگر پرویز خٹک نے نازیبہ گفتگو کی تردید کی یا افسوس کا اظہار کیا ہے تو ویڈیو ثبوت پیش کر دیں. الیکشن کمیشن نے نوٹس کا فیصلہ 9 اگست کو سنانے کا کہہ کر سماعت ملتوی کر دی. کپتان تو حکومت بنا رہے ہیں لیکن اپوزیشن کا لیڈر کون ہوگا, معاملہ طے کرنے کے لیے کل اپوزیشن کی ساری جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں گی. آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس کل شام 4 بجے اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے, جس میں PTI حکومت کے خلاف احتجاج کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. یہ بھی طے کیا جائے گا کہ احتجاج پارلیمنٹ کے اندر کیا جائے یا سڑکوں پر, کیونکہ JUI کے علاوہ تمام جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر ہی صورتحال کا مقابلہ کرنے کو ترجیح دے رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان الیکشن کیا ہارے پورے انتخابی عمل کو مسترد کرانے کے در پہ ہو گئے, لیکن جب اتحادی اور دیگر جماعتوں کی طرف سے پذیرائی نہ ملی تو روزانہ کی بنیاد پر بیان تبدیل کرتے رہے. ہم اس الیکشن کو اور اس مینڈیٹ کو عوام کا مینڈیٹ نہیں سمجھتے, بلکہ اس کو عوام کے مینڈیٹ پر ایک ڈاکہ سمجھتے ہیں. سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان جماعتوں کے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ حلف نہیں اٹھائیں گے اور دیکھیں گے یہ ایوان یہ لوگ کس طرح چلاتے ہیں. ہم ان لوگوں کو ایوان میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے. ایک اتفاق رائے کی طرف جانا چاہتے ہیں اور ہمارا موڈ یہ ہے کہ ہم سب جنگ مل کر لڑیں گے. متحدہ مجلس عمل مکمل طور پر متحد ہے اور یہ جو مختلف طریقوں سے MMA کے درمیان اختلاف کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور ان افواہوں کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ایک بار نہیں بار بار اس کے دعوے کو مسترد کرتے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں متفقہ اس کے رائے کو مسترد کرتی ہیں اور بار بار شفاف کرنے کی عادت نہ کرے ہو.